آج ہم نکاح سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ یہاں مجھے والدین بھی سن رہے ہیں، نوجوان بھی سن رہے ہیں. میں کچھ بات والدین سے کرنا چاہتا ہوں، کچھ بات نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں. مدنی چینل پر بھی مجھے والدین بھی سن رہے ہوں گے، نوجوان میرے بھائی میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں گی. ذرا غور سے سننا میری بات. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں، خاندان کیسا ہے، مالدار ہے کہ نہیں، جہیز کتنا لائے گی، بس اور آگے بس ٹھیک ہے، 2-3 چیزیں چیک ہو گئی. اچھا لڑکا ڈھونڈنا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کماتا کتنا ہے، کوئی بری عادت تو نہیں. اچھا بری عادت میں ہمارے نزدیک بری عادت کون سی ہے جو دنیا والے بری سمجھتے ہیں؟ شرابی تو نہیں ہے، جواری تو نہیں، ہیروئنچی تو نہیں، نشئی تو نہیں. ٹھیک ہے یہ بھی گناہ ہے، مگر کیا نماز نہ پڑھنا کوئی برائی نہیں ہے؟ یہ پوچھتے ہیں کیا کماتا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہاں سے کماتا ہے، حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے. اچھا ان دونوں طرف جو معاملات چیک ہو رہے ہیں، ان تمام باتوں سے بڑھ کر ایک بات ہے جو ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں، نارملی نہیں پوچھتے، کہ اس لڑکا یا اس لڑکی کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بلیفز کیا ہیں، اس کے عقائد کیا ہیں، اللہ، اس کے رسول، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے. یہ اتنی بڑی مسٹیک ہے کہ جناب ہم نے دیکھا کہ کسی والد نے اپنی بیٹی کی شاندار تربیت کی، پردہ بھی کروایا، اللہ، اس کے رسول، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام کی محبت اس کے دل میں ڈالی، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کو مرید بھی بنایا اور اس کے دل میں غوث پاک کی محبت بھی ڈال دی. مگر شادی کرتے وقت یہ نہ دیکھا کہ وہ لڑکے والے جن کے یہاں میں بڑا خاندان تو دیکھ رہا ہوں، اس کی گاڑی اور بنگلہ تو دیکھ رہا ہوں، اس لڑکے کی آمدنی تو دیکھ رہا ہوں، یہ نہ دیکھا کہ وہ دین میں کیسے ہے. وہ نیک عبادت گزار بچی کی جب شادی ہوئی تھوڑے دنوں بعد پتا چلا کہ اس بیچاری بچی کا پردہ ہی ختم کروا دیا گیا. وہ بچی تو ماں باپ کے کہنے پہ چلی گئی اس خاندان میں، اچھا پردہ بھی ختم کروایا گیا، اور تھوڑے دنوں کے بعد اس کا ذہن بھی خراب کرنا شروع کیا کہ تم یہ نبی پاک کا میلاد کیوں مناتی ہو، یہ غوث پاک کا ذکر کیوں کرتی ہو، یہ ولیوں کی باتیں کیوں ہوتی ہیں. ارے ساری زندگی جو تم نے کمائی کی تھی وہ تم نے ادھر رشتہ کر دیا، تمہیں کوئی دیکھنا نصیب نہ ہوا. اچھا پھر اس لڑکے کے ہاتھ میں اپنی بچی کا ہاتھ آپ دے رہے ہیں، یہ جو رشوت کا کام کر رہا ہے، جو سود کا کام کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے. مجھے بتاؤ نا یہ کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ آپ سوچیں یہ نسلوں کا فیصلہ ہے. آپ نے اپنی بچی اس خاندان میں دی. سود کمانے والے کے بارے میں احادیث میں کیا روایت ملتی ہیں؟ یعنی یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ سے لڑائی لڑ رہا ہے. آپ اللہ سے جنگ کرنے والے کے ساتھ اپنی بچی دے رہے کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کتنا کماتا ہے. یہ تو توفیق ہی نہیں ملی کہ چیک کرتے حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے. سوچنے والی بات ہے. آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ ارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نیک تھے، اللہ نے کیسی نیک اولاد عطا فرمائی. آپ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ کریں گے جن کی عقائد درست نہیں، اعمال درست نہیں، روزی حلال نہیں، تو کیسے آنے والی نسلوں کا حال برا نہیں ہوگا؟ اور بالکل اسی طرح اے نوجوانوں سنو، کتابوں میں ایک بات پڑھی میں نے، ہے بڑی عجیب بات، کہ نوجوان جتنے ہیں نا جن کی شادیاں نہیں ہوئی، یہ میں ان سے بات کر رہا ہوں، کتابوں میں لکھا کہ تم پر تمہاری ہونے والی اولاد کا ایک حق ہے. اب بندہ کہہ یار ابھی تو شادی نہیں ہوئی، اولاد کا حق کہاں سے آ گیا؟ کہاں ہونے والی اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. جی جناب، کیونکہ ماں ہی پہلی ٹیچر ہوتی ہے، ماں ہی پہلی درس گاہ ہوتی ہے. ارے ماں ہی نمازی نہیں ہے تو وہ کیسے بچوں کو نمازی بنائے گی؟ ماں ہی دیندار نہیں ہے تو بچوں کے اندر کیسے دین آئے گا؟ اللہ اکبر. غوث اعظم کی شان تو کیسی تھی، آپ جب 5 سال کے قریب پہنچے، مدرسے لے کر جایا گیا، قاری صاحب نے کہا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، الف لام میم سے پہلا پارا سنایا، سیقول سے دوسرا سنایا، تلک الرسل سے تیسرا سنایا. سناتے سناتے غوث پاک نے پہلی نشست میں زبانی 18 پارے سنا دیے. قاری صاحب حیران، بیٹا اتنے پارے پہلی باری میں؟ اور پڑھو. کہ مجھے اتنے یاد ہیں. تو کدھر سے یاد ہو گئے؟ کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں قرآن پڑھتی تھی، میں ماں کے پیٹ میں ہی قرآن یاد کر لیتا تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت ہے، یہ اللہ کریم نے شاندار مقام دیا شیخ عبد القادر جیلانی کو. مگر سیکھنے کو کیا ملا؟ ماں حافظہ تھی نا، بچہ پیٹ میں تھا، ماں قرآن پڑھتی تھی. آج بچہ پیٹ میں ہو، ماں فلمیں دیکھ رہی ہے، ماں گانے سن رہی ہے. جو ماں بے پردہ بازار میں گھوم رہی ہے اس کی بچیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ پلیز اے میرے نوجوانوں، یہ تم پر بھی ذمہ داری ہے. صرف یہ نہ دیکھو لڑکی کیسی ہے، ہمارے ایک ہی کانسیپٹ ہے وہ دکھنے میں اچھی ہونی چاہیے. ارے یہ شکل و صورت یہ چند دنوں کا پیار ہے، ساری زندگی گزارنی ہے. دیکھو دین میں کیسی ہے. اور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو حدیث سناتا ہوں. کچھ لوگ تو شادی اسی لیے کرتے ہیں، بڑا خاندان ہوگا، بڑا پیسہ آئے گا، ارے جناب بڑا نسب ہوگا، بڑی فیملی کے ساتھ ذرا میرا تعلق ہو جائے گا کہ میں فلاں خاندان کا داماد ہوں. سنو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی عورت سے نکاح کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا. نمبر 1 اس کا مال، نمبر 2 حسب نسب فیملی خاندان، نمبر 3 حسن و جمال،
اور نمبر 4 دین. 4 چیزوں کو چیک کرنے والے کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو, تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو. یعنی ان 3 چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں, دیندار ہونا ضروری ہے. پتا چلا بڑا پیسہ ہے, بڑا حسن و جمال ہے, عقیدہ ہی درست نہیں ہے, دل میں گندگی بھری ہوئی ہے, بے حیائیاں ہیں, بتاؤ نا آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا؟ تو دیندار کا انتخاب یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, میرے آقا فرماتے ہیں بے شک دنیا بہترین استعمال کی چیز ہے, لیکن اس کے باوجود نیک اور صالحہ عورت دنیا کے مال و متاع سے بھی افضل و بہترین ہے. وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے نیک اور پارسا بیوی عطا کی ہے. دعا مانگا کرو اللہ سے, اور اپنی شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کو کہیں کہ میرے لیے اگر رشتہ ڈھونڈنا ہے تو نیک عورت ڈھونڈیے گا, با پردہ ڈھونڈیے گا, با حیا ڈھونڈیے گا, اللہ اس کے رسول صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء سے محبت کرنے والی ڈھونڈیے گا تاکہ میری آنے والی نسلوں کی اچھی تربیت ہو. بالکل اسی طرح اگر کسی بچی کے لیے آپ نے لڑکا ڈھونڈنا ہے, ارے یہ نہ دیکھو اگر ایک رشتہ ٹھکرا دوں گا تو پھر کیا ہوگا, اچھا خاندان ہے, ارے کوئی بات نہیں, عقیدے میں تھوڑا بہت تو فرق ہے, تھوڑا بڑا معاملہ ہے, پیسے بڑے اچھے ہیں, تھوڑا بہت حرام کماتا ہے. دیکھو یہ مت کرنا, تم اللہ پر بھروسہ رکھو. لوگ کہتے ہیں رشتے چھوڑ دوں گا تو بچی کا رشتہ پھر نہیں ہوگا. ارے تم ایک ایسا رشتہ ٹھکراؤ, اللہ تمہارے لیے اور آسانیاں کر دے گا. ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کے فیصلے درست کرنے ہیں. ورنہ میں ایسے کئی والدین کو جانتا ہوں جو پہلے تو جذباتی طور پہ فیصلے کر ڈالتے ہیں, بعد میں خود سر پکڑ کر رو رہے ہوتے ہیں. دوسری بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے, یہ بھی والدین کے لیے ہے کہ اگر ہم نیک ہوں گے نا تو ہمارے بچے نیک ہوں گے. ہم یہ چاہتے ہیں بچے نیک ہو جائیں, ہم نہ سدھریں. ایسا نہیں ہوتا. ماں باپ کو پہلے سدھرنا پڑے گا, ماں باپ کو اپنی عادتیں بہتر کرنی پڑیں گی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک بنے تو فرسٹ آف آل ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا. وہ والد کیسے امید رکھتا ہے کہ میں 5 ٹائم نماز نہ پڑھوں, صرف جمعے کی نماز پڑھوں اور میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی بن جائے, خود شراب پیتا ہو اور کہے میرا بچہ نیک بن جائے؟ وہ ماں کیسے امید رکھتی ہے خود بے پردہ گھومے اور کہے میری بچی با پردہ ہو جائے؟ نہیں جناب, ہمیں بدلنا ہوگا. بچے انسپریشن لیتے ہیں, بچے پہلے ماں باپ کو دیکھتے ہیں. میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں جس گھر میں نماز ہوتی ہے, دادا دادی نماز پڑھتے ہوں, نانا نانی نماز پڑھتے ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ جہاں نماز بچھائیں گے ابو کے ساتھ آگے چھوٹا بیٹا کھڑا ہو جائے گا. چھوٹی بچی جس کو دوپٹہ باندھنا بھی نہیں آتا, وہ دوپٹہ باندھے گی, امی جان یا نانی جان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے گی. کیوں؟ وہ جو دیکھتے ہیں وہ اپناتے ہیں. اب گھر میں نماز کی بجائے گانے باجے ہوں, گھر فلمیں ڈرامے ہوں, گھر میں گالی گلوچ ہو, گھر میں برے کام ہوں, ان کے بچوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ان کے بچے باہر گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ان کے بچوں پر انسپریشن ہی یہی ہوتی ہے. تو پلیز اگر آپ چاہتے ہیں, اور ہمیں چاہنا پڑے گا, ہاں یہ بھی میں آپ قرآن کی آیت سنانے جا رہا ہوں, یہ والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا, اور یہ حکم قرآنی ہے. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے ایمان والو, اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اس آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا ہمیں. آگے فرمایا اس پر سخت کرے یعنی طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں. جب یہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ آیت صحابہ کے سامنے تلاوت کی نا, تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں کا حکم دو جو اللہ عز و جل کو محبوب ہیں, اور ان کاموں سے روکو جو رب تعالیٰ کو ناپسند ہیں. تو حتی المقدور اپنی پوری کوشش کرنی ہے اپنی اولاد کو گناہ سے بچانے کی, انہیں نیکی کا راستہ دکھانے کی. مگر یہاں ایک اور بات بھی سمجھنی ہے, اولاد کی تربیت تو کرنی ہے لیکن والد پر لان نہیں کر سکتے, تان نہیں کر سکتے. اگر کسی کا بیٹا جو ہے وہ فرما بردار نہیں بنتا, کسی کا بیٹا نمازی نہیں بنتا, تو کہیں یار یہ دیکھو باپ خود تو نمازی بیٹے کو نمازی نہیں بنا سکا. تو ایک لمٹ تک ذمہ داری ہے, وہ نہیں مانتا, اس کے نصیب میں ہدایت نہیں. تو ہم کسی کی اولاد کی وجہ سے کسی کے والد پر لان تان نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر ایسا کرنے جائیں گے تو بات بہت دور تک چلی جائے گی. قابیل کون تھا؟ حضرت آدم کا بیٹا تھا نا, کفر پر موت ہوئی. حضرت نوح کا بیٹا کنعان, اس کی کفر پر موت ہوئی. تو انبیاء کے بیٹے بھی ایسے تھے. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ کریم کرم فرمائے تو کسی چور اور ڈاکو کے گھر میں بھی ولی کو پیدا کر دیتا ہے, اور کسی کی اس کی خفیہ تدبیر ہے کہ بڑی نیک ہستی ہو. اب اگر یزید پلید کی جو کارستانیاں ہیں, اس کی جو بدبختیاں ہیں, ہم بھی کہتے ہیں وہ پلید تھا, لعنت کا مستحق ہے,
لیکن اس کی شیطانیوں کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کی اولاد کی وجہ سے کسی کے والد پر لعن طعن کیا جائے گا تو پھر یہ سلسلہ بہت اوپر تک جائے گا۔ تو بہرحال یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی شاندار تربیت کریں۔ اور آج کے دور میں اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے ماحول کو، ماں باپ کے لیے بھی تو سہولت ہو گئی نا، خود تربیت کرنا مشکل تھا، آج لائف بڑی بیزی ہے، الحمدللہ بچوں کے لیے دعوت اسلامی میں مدرسۃ المدینہ موجود، جامعۃ المدینہ موجود، الحمدللہ بڑوں کے لیے موجود، اسلامی بہنوں کے لیے موجود، تو پوری فیملی کے لیے مدنی چینل موجود۔ اتنے سارے ٹولز ہیں ہمارے پاس، اتنے سارے طریقے ہیں کہ اگر ہمارا ذہن بن جائے کہ مجھے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اپنی فیملی کو بھی سدھارنا ہے، تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے۔